خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ سائنسی جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا کا سفر کرنے والے ہیں جو عام آنکھ سے بالکل اوجھل ہے، یعنی ایٹم کی غیر مرئی اور حیرت انگیز دنیا۔ ہم سب نے ایٹم کے بارے میں پڑھا تو ضرور ہے، لیکن آج ہم ان پوشیدہ قوتوں کا پردہ چاک کریں گے جو ہر مادے کی ساخت اور شکل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ہم ایٹم کے اندر موجود اس زبردست ڈھال کو سمجھیں گے جسے الیکٹران اسکریننگ یا شیلڈنگ کہا جاتا ہے۔ یقین مانیں، یہ کوئی خشک سا سائنسی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی اور کمال کی قوت ہے جو ہماری اس پوری کائنات کے طبی وجود کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا راستہ کیا ہوگا۔ ہم شروع کریں گے ایک راک کانسرٹ کی زبردست مثال سے، پھر ہم اس شیر کی باقاعدہ تعریف کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم پیریوڈک ٹیبل میں ایک گروپ میں نیچے جانے اور ایک پیریڈ میں آگے بڑھنے کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں بات کریں گے شیر کی ریاضی پر۔ تو آئیے سیدھا چلتے اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی راک کانسرٹ کی مثال۔ ذرا ایک بھرپور شور مچاتے ہوئے راک کانسرٹ کا تصور کریں۔ بائیں جانب وہ خوش قسمت شخص ہے جو بالکل پہلی قطار میں سٹیج کے عین سامنے کھڑا ہے۔ وہ لیڈ سنگر کی آواز کو پوری شدت سے سن رہا ہے نا؟ اس کے اور گلوکار کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کشش بہت مضبوط ہے۔ اب ذرا دائیں جانب دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو 50ویں قطار میں سب سے پیچھے کھڑا ہے۔ اس تک پہنچتے پہنچتے گلو کی آواز راستے میں کھڑے ہجوم کے شور میں کہیں گم ہو چکی ہے۔ یہ شخص بمشکل ہی کوئی دھن سن پا رہا ہے۔ کشش بمقابلہ رکاوٹ کا یہ اصول بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہمارا ایٹم کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 کی طرف۔ شیلڈنگ ایفیکٹ کی اصل تعریف کیا ہے؟ شیلڈنگ ایفیکٹ دراصل وہ عمل ہے جہاں ایٹم کے اندرونی مداروں میں موجود الیکٹرونز ایک طبعی دیوار یا ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ یہ ڈھال بالکل باہری یعنی ویلنس الیکٹرونز کو مثبت نیوکلیس کی مکمل کشش محسوس کرنے سے روکتی ہے۔ ذرا پچھلی مثال کو ذہن میں لائیں۔ وہاں جو لیڈ سنگر تھا نا، وہ دراصل ایٹم کا نیوکلس ہے، اور جو ہجوم راستے میں کھڑا تھا وہ ایٹم کے اندرونی الیکٹرونز ہیں۔ یہ ہجوم بیرونی قطار میں کھڑے الیکٹران تک نیوکلیس کی کشش کو پوری طرح پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اسے اس طرح تصور کریں، اگر نیوکلیس ایک چمکتا ہوا سورج ہے تو یہ اندرونی الیکٹرانز روشنی کے راستے میں کھڑے ہو کر ایک گہرا اور لمبا سایہ باہر کی طرف ڈال رہے ہیں۔ وہ اکیلا الیکٹران جو سب سے باہر موجود ہے وہ اس گہرے سائے میں کھڑا ہے۔ اس تک نیوکلیس کی وہ زبردست مثبت کشش پہنچ ہی نہیں پا رہی، کیونکہ اندرونی تہیں اس پوری کشش کو بڑی حد تک بلاک کر رہی ہیں۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، پیریوڈک ٹیبل کے کسی گروپ میں نیچے کی طرف جانا۔ جب ہم پیریوڈک ٹیبل میں کسی بھی گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں، جیسے سوڈیم سے شروع کر کے سیزیم تک، تو شیلڈنگ کا اثر مسلسل بڑھتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر بار جب ہم ایک قدم نیچے جاتے ہیں تو ایٹم کے اندر ہجوم کی ایک پوری نئی قطار شامل ہو جاتی ہے، یعنی ایک نیا اندرونی شہر بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے کانسرٹ میں کسی بھی مداح اور سٹیج کے درمیان لوگوں کی 10 مزید قطاریں کھڑی کر دی جائیں۔ تو یہاں یاد رکھنے کا سنہری اصول بہت ہی سادہ ہے۔ جتنے زیادہ شیلز ہوں گے، یہ ایٹمی ڈھال اتنی ہی زیادہ موٹی اور مضبوط ہوگی۔ لیکن رکیے، سیکشن 4 میں کہانی بدلتی ہے جب ہم ایک پیریڈ میں بائیں سے دائیں آگے بڑھتے ہیں۔ گروپ والے رجحان کے بالکل برعکس، جب ہم پیریڈ میں بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہیں تو شیلڈنگ کا اثر بالکل مستقل رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ حیرت انگیز ہے نا؟ لیکن اس کی وجہ بڑی منطقی ہے۔ جب ہم ایک پیریڈ میں دائیں طرف جاتے ہیں تو جو نئے الیکٹرانز آتے ہیں وہ اندر والی شیلز میں نہیں جاتے، بلکہ وہ پہلے سے موجود سب سے باہری شیل میں ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اندر کی طرف کھڑے رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اصول یہ بنا کہ اگر اندرونی شیلز کی تعداد یکساں ہے تو شیلڈنگ کی طاقت بھی یکساں ہی رہے گی۔ اچھا، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو بات کی اس پر ایک چھوٹا سا چیک پوائنٹ۔ اگر ہم تیسرے پیریڈ میں سوڈیم سے شروع کر کے بالکل دائیں جانب کلورین تک جائیں تو کیا یہ شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گا، کم ہوگا یا ویسا ہی رہے گا؟ ذرا اپنے ذہن میں اس ماڈل کو دہرائیں۔ تو اس کا اہم ترین جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی رہتا ہے۔ کلورین تک پہنچنے تک ایٹامک نمبر ضرور بڑھ چکا ہوتا ہے، پروٹونز زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اندرونی الیکٹرانز اپنی جگہ پر قائم ہیں اور کوئی نیا اندرونی شیل نہیں بنا، اس لیے سایہ اتنا ہی گہرا رہتا ہے۔ ڈھال کی موٹائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔
آئیے اس ساری بحث کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم گروپ میں نیچے جاتے ہیں تو اندرونی شیلز اور شیلڈنگ ایفیکٹ دونوں بڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہر والے الیکٹرونز کو نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یعنی آئنائزیشن انرجی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم پیریڈ میں آگے جاتے ہیں تو اندرونی شیلز مستقل رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیوکلس کی طاقت پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے اور وہ ایٹم کو اندر کی طرف کھینچ کر اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہے۔ آپ چلتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف۔ سیکشن 5، شیلڈ کی ریاضی۔ یہ شیلڈنگ محض کوئی خیالی تصور نہیں ہے، اسے باقاعدہ ناپا جا سکتا ہے، جسے ایفیکٹو نیوکلیئر چارج یا زیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایٹم کے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک ایسا میٹر ہے جو بتاتا ہے کہ نیوکلیس کتنی شدت سے باہر والے الیکٹرونز کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس کا فارمولا بہت ہی زبردست ہے۔ زیڈ یعنی نیوکلیس میں موجود کل پروٹونز، اس میں سے ایس یعنی راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے اندرونی الیکٹرونز کو نفی کر دیں۔ جو جواب آئے گا وہ دراصل اس خالص کشش کی قیمت ہوگی جو باہری الیکٹران کو مل رہی ہے۔ چلیں اسے باقاعدہ حل کر کے دیکھتے ہیں۔ سوڈیم کو ہی لے لیں۔ سوڈیم کے نیوکلیس میں 11 پروٹونز ہوتے ہیں اور اندر کل 10 الیکٹرونز رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ 11 میں سے 10 نکالیں تو جواب آیا صرف +1۔ اس کا مطلب ہے کہ سوڈیم کا نیوکلیس اپنے سب سے باہری الیکٹران کو صرف ایک پروٹون کی طاقت سے کھینچ رہا ہے۔ خرفت انتہائی کمزور ہے اور بالکل اسی لیے سوڈیم بہت آسانی سے اپنے الیکٹران کھو دیتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، کلورین کی مثال بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ پیریڈ میں آگے جانے سے کیا کمال ہوتا ہے۔ کلورین کے پاس 17 پروٹونز ہیں، لیکن شیلڈنگ الیکٹرونز ابھی بھی صرف 10 ہی ہیں۔ اب 17 میں سے 10 نکالیں تو نتیجہ آتا ہے +7۔ یہ ایک بے پناہ طاقت ہے۔ کلورین کا نیوکلیس باہری الیکٹرونز پر بہت زبردست گرفت رکھتا ہے، اور یہی وہ ریاضی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ پیریڈ میں آگے جانے سے نیوکلیس ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم آج کے اس جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، ذرا اس گہری بات پر غور کریں۔ یہ مائکروسکوپک دنیا کی ریاضی بظاہر تو بہت چھوٹی اور سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات تصور سے باہر ہیں۔ اگر یہ شیلڈ اس کشش کا فیصلہ کرتی ہے جو ایٹمز کو جوڑتی ہے، اور اگر یہی کشش ہر شے کے سائز اور ساخت کا فیصلہ کرتی ہے، تو ذرا سوچئے ہمارے ارد گرد موجود اس وسیع و عریض کائنات کا کتنا بڑا حصہ محض ان غیر مرئی الیکٹرونز کے سائے اور ان کی شیلڈنگ سے تشکیل پا رہا ہے۔ یہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے نا؟ امید ہے آج کے اس جائزے سے آپ کو ایٹم کی اس پوشیدہ دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔